میں اپنے گھر کی گھٹن زدہ ماحول سے پہلے سے ہی بہت بیزار تھی، اس لیے اس کے ساتھ بھاگ کر لاہور آ گئی۔ لاہور میں اس کے ایک دوست نے پہلے سے ہی ایک گھر کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم کچھ دن وہاں رہے۔ اس دوران اس نے میرے ساتھ جسمانی تعلق بھی بنا لیا۔ میں نے جب نکاح کرنے پر زور دیا تو ایک دن وہ مجھے ایک کوٹھی میں لے گیا، بتایا کہ وہ اس کی خالہ کا گھر ہے اور ہم یہیں نکاح کریں گے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر ایک ہفتے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس کی خالہ نہیں تھیں، بلکہ لڑکیوں کا دھندا کرنے والی نائکا تھی۔ وہ مجھے ان کے پاس فروخت کر کے چلا گیا تھا۔ وہ میری بہت پیاری دوست تھی، بہت خوبصورت، مثل مہتاب، رنگت دودھیا اور آنکھیں روشن۔ اس حسن بے مثال کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ کے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا۔ اس کے والد انتہائی سخت انسان تھے۔ وہ بہت گھٹن محسوس کرتی تھی۔ اس کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو خود مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جن کو اسلامی تعلیمات کا نہ پتہ ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے گھر میں اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ خواتین کو گھر میں دبا کر رکھنے کو ہی اسلام سمجھتے تھے، جبکہ میرے والد صاحب روشن خیال تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ بہترین انداز سے رہنمائی کرتے تھے۔ والدہ اونچ نیچ سمجھاتی رہتی تھیں۔ دونوں ہی تعلیم کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے اور اپنی اولاد کو میانہ روی کے ساتھ جدید طرز تعلیم سے آراستہ و پیراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ لے لیا، مگر ہانیہ کو اس کے والد نے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ہر قسم کی آزادی سے محروم تھی۔ اس کے والد نے صرف لڑکیوں پر ہی نہیں بلکہ لڑکوں پر بھی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ ہانیہ کے والد اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ دوست بنانے پر پابندی تھی، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہانیہ نے میٹرک تک میرے ساتھ پڑھا، پھر اس پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ہم کیونکہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اس لیے میرا اور میری امی کا ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز امی اس کی والدہ سے ملنے گئیں تو ہانیہ نے کہا کہ خالہ جان، آپ میری امی کو سمجھائیے، مجھے پڑھنے دیں۔ اگر کالج جانے میں قباحت ہے تو گھر کے قریب ہی ایک سلائی سکھانے کا مرکز ہے جہاں ڈپلومہ کرایا جاتا ہے، وہاں مجھے داخلہ دلوا دیں، کم از کم کوئی ہنر تو ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ ادارہ ان کے گھر سے چند گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ میری امی نے ہانیہ کی امی کو قائل کر لیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اپنے شوہر کو بھی اس بات پر راضی کر لیا کہ ہانیہ کو سلائی کڑھائی میں ڈپلومہ کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کے والد سے کہا، گھر میں بیکار بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے کوئی ہنر سکھوا دیں۔ اس طرح ہانیہ نے اس ادارے میں داخلہ لے لیا اور وہاں جانے لگی۔ ایک روز میں ہانیہ سے ملنے اس کے گھر گئی۔ وہ کچھ پریشان تھی، کہنے لگی، مائرہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں؟ شکر ہے کہ تمہارے والدین اجازت دے دیتے ہیں اور تم آ جاتی ہو۔ میں نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ سلائی سینٹر جاتی ہے تو ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال ہوگی اس کی راہ میں کھڑا رہتا ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتا، مگر وہ جب اس کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل لڑکے اس طرح کی حرکتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تم اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر خاموشی سے گزر جایا کرو، بالآخر خود ہی تھک کر راہ چھوڑ جائے گا۔ کوئی بات کرے بھی تو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک لڑکی متوجہ نہ ہو کسی کی مجال نہیں کہ اس قسم کے حربوں سے وہ کامیاب ہو جائے۔ میں نے ہانیہ کو تسلی دی۔ وہ بیچاری کنویں کی مینڈک تھی، ڈرتی تھی اگر والد کو بتایا تو کہیں وہ اس کو سلائی سینٹر جانے سے نہ روک دیں۔ ایک روز وہ سینٹر جا رہی تھی کہ 2 آوارہ لڑکے کہیں سے آ گئے اور اس پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ گھبرا گئی کہ کیسے ان سے جان چھڑائے۔
اتنے میں وہی لڑکا جو اس کی راہ میں کھڑا رہتا تھا عقبی گلی سے برآمد ہوا اور دوڑتا ہوا ان بدماش لڑکوں کے سر پر پہنچ گیا اور ان سے لڑنے لگا۔ انہوں نے اسے گالی دی تو وہ ان پر پل پڑا اور تینوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ہانیہ اس صورتحال سے یکدم پریشان ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ واقعہ کہ اگلے دن وہ سلائی سینٹر نہ گئی۔ پھر چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ چھٹیوں کے بعد سینٹر کھلا تو اس لڑکے کو اس طرح منتظر پایا۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو بتایا کہ میں نے ان لڑکوں کو اچھی طرح سبق سکھا دیا تھا، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اس بار ہانیہ کا دل اس کے لیے کچھ نرم ہو گیا۔ وہ شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ واقعی اس کے بعد پھر کبھی وہ دونوں بدماش لڑکے نظر نہیں آئے، لیکن وہ بدستور اس کی راہ میں کھڑا نظر آتا۔ آہستہ آہستہ ہانیہ بھی اس کی عادی ہوتی گئی۔ اب اسے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اچانک وہ ایک ہفتہ وہاں نظر نہ آیا۔ ہانیہ کو تشویش ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے جو 6 ماہ سے متواتر سردی، گرمی، دھوپ، برسات میں ہمیشہ ایک جگہ بت کی مانند اس کا منتظر رہتا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ کسی حادثے کا شکار ہوا یا بیرون ملک نکل گیا؟ انسان کی فطرت ہے کہ کبھی بے نیازی اور کبھی بے قراری۔ ایک دن میں اس کے پاس گئی تو اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، جان چھوٹ گئی، لیکن میں نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی بے قراری محسوس کر لی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے سمجھایا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور کسی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جہاں بھی گیا ہماری بلا سے۔ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں کچھ دنوں بعد جب دوبارہ اس سے ملنے گئی تو اس دفعہ اس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ اس نے ایک خط مجھے دکھایا جو اس لڑکے نے اس کو دیا تھا۔ اس خط میں اس نے اقرار محبت کیا تھا اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور دھمکی دی تھی، اگر تم نے میری محبت ٹھکرا دی تو میں اپنی جان دے دوں گا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک تھی۔ اس لڑکے کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ہانیہ کے والد کو پتہ چل جاتا تو وہ نہ صرف ہانیہ کو دوبارہ گھر بٹھا دیتے بلکہ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیتے۔ میں نے ہانیہ کو سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس خط کو ضائع کر دو اور اس لڑکے کو کسی قسم کا جواب نہ دو بلکہ اس کو بالکل نظر انداز کر دو۔ میں نے ہانیہ کو بتایا کہ یہ لڑکے لڑکیوں کی معصومیت سے اسی طرح کی حرکتیں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کو سمجھا بجھا کر واپس آ گئی۔ پھر میں اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گئی، لیکن ایک ہفتہ بعد ہی اس نے مجھے پھر بلایا۔ مجھے ویسے بھی اس کی بہت فکر تھی، اس لیے فوراً اس کے گھر چلی گئی۔ ہانیہ نے بتایا کہ اس نے میرے مشورے کے مطابق عمل شروع کر دیا تھا۔ میں اس کو نظر انداز کرنے لگی تھی، لیکن آج اس نے پھر مجھے ایک خط تھما دیا۔ ہانیہ نے مجھے وہ خط دکھایا۔ میں نے پڑھا۔ ایک خاصا طویل محبت نامہ تھا۔ اس میں اس نے بار بار خودکشی کرنے کی بات کی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات قابو سے باہر ہونے لگی ہے۔ اب کی دفعہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ سلائی سینٹر چھوڑ دے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا بہت ڈھیٹ ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہانیہ بہت معصوم ہے اور اسے ابھی دنیا کی چالاکیوں کا علم نہیں ہے۔ دوسرے اس کے والد بھی ان باتوں کا علم ہونے پر سارا الزام ہانیہ پر ہی ڈال کر اس کو سزا دے سکتے تھے۔ بہرحال دن گزرتے گئے، میرے امتحانات شروع ہو گئے تو میں 1 ماہ تک ہانیہ کے پاس نہ جا سکی اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آخری پرچہ دے کر میں سیدھے ہانیہ کے پاس جاؤں گی۔ آخری پرچہ دے کر میں جیسے ہی محلے میں پہنچی تو ایک اندوہناک خبر سننے کو ملی۔ ہانیہ رات سے گھر سے غائب تھی۔ اس کے والدین انتہائی غم اور غصے کی کیفیت میں تھے۔ اس خبر نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت معصوم ہے، نادان ہے، لیکن اتنی بے وقوف بھی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ بالآخر وہ لڑکا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی باتوں میں آ کر ہانیہ اپنے والدین کو ذلت اور رسوائی کے اندھیرے گھڑے میں دھکیل کر خود اس کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی۔ لیکن اس میں اس کے والد بھی قصوروار تھے۔ اگر وہ اتنے سخت نہ ہوتے اور اپنی بیٹی پر اعتبار کرتے تو وہ بلا خوف اس لڑکے کے بارے میں اپنے والد کو بتا دیتی اور یہاں تک نوبت نہ آتی۔ بہرحال اس کے والدین کا اب اس شہر میں رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ لوگوں کی تمسخرانہ نگاہیں ان کے لیے انتہائی اذیت کا باعث بن گئی تھیں۔ انہوں نے اپنا مکان بیچ دیا اور خاموشی سے کسی دوسرے شہر جا کر آباد ہو گئے۔ ہانیہ کے اس عمل نے مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں بھی کئی مہینے تک اس کو یاد کر کر کے روتی رہی۔ بہرحال وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی اور انٹر کرنے کے بعد یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ ہانیہ کو گئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی، ایک خاتون نے میرا راستہ روک لیا۔ آپ مائرہ ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میرا نام مائرہ ہے، آپ کون؟ انہوں نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے بات جاری رکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا، ہانیہ کو جانتی ہو؟ میں ایک دم سے چونکی۔ میں نے کہا، ہاں وہ میری سہیلی تھی، لیکن آپ کون ہو اور اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس خاتون نے بتایا کہ ہانیہ میرے پاس ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ایک دم بے تاب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ ہانیہ سے مجھے بھی ملنا ہے۔ انہوں نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا، اس پر میرا ایڈریس لکھا ہے اور ہو سکے تو کل میرے گھر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ خاتون چلی گئیں۔ میں سکتے کسی حالت میں ان خاتون کو جاتا دیکھتی رہی اور پھر گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے سارا واقعہ اپنی امی اور ابو کو سنا دیا۔ میری امی ابو نے کہا کہ بیٹا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس نے جو قدم اٹھایا تھا اب اس کو ہی بھگتنا ہے، ہمیں اس کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ وہ میری بہت پیاری سہیلی تھی، مجھے ایک دفعہ اس سے ملنے دیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ دوسرے دن میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ اس خاتون کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ ہانیہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رو پڑی اور اتنا روئی کہ ہچکیاں بند گئیں۔ ذرا حالت سنبھلی تو اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ اس نے کہا کہ تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس سے محبت کر بیٹھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسے تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی، بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسی دوسرے شہر بھاگ جائیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں۔ میں اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے پہلے سے ہی بہت بیزار تھی، اس لیے اس کے ساتھ بھاگ کر لاہور آ گئی۔ لاہور میں اس کے ایک دوست نے پہلے سے ہی ایک گھر کا انتظام کیا ہوا تھا، ہم کچھ دن وہاں رہے۔ اس دوران اس نے میرے ساتھ جسمانی تعلق بھی بنا لیا۔ میں نے جب نکاح کرنے پر زور دیا تو ایک دن وہ مجھے ایک کوٹھی میں لے گیا، بتایا کہ وہ اس کی خالہ کا گھر ہے اور ہم یہی نکاح کریں گے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس کی خالہ نہیں تھیں، بلکہ لڑکیوں کا دھندا کرنے والی نائکا تھیں۔ وہ مجھے ان کے پاس فروخت کر کے چلا گیا تھا۔ اس نائکا نے مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر مجھے بھی اس مکروہ کام پر لگا دیا۔ میں 1 سال تک روز مرتی اور جیتی رہی۔ 1 سال بعد ایک دن مجھے موقع مل گیا اور میں وہاں سے فرار ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ٹرین میں بیٹھ کر ملتان آ گئی۔ اپنے شہر تو آ گئی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، اس لیے اسٹیشن پر ہی خواتین کی انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ یہ حاجرہ خالہ ہیں، یہ بھی لاہور سے ہی اپنے شوہر کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ان خاتون جن کا نام حاجرہ بتایا تھا نے بتایا کہ میں لاہور سے ہی نوٹ کر رہی تھی کہ یہ لڑکی اکیلی ہے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ملتان پہنچنے پر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں بھی انتظار گاہ میں اس کے پیچھے گئی اور اس سے پوچھا
کہ کون ہو اور کہاں جانا ہے۔ یہ سن کر یہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ میرے شوہر پولیس میں ہیں، مجھے بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس کے بعد ہم اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ یہ اپنے گھر جانا نہیں چاہتی، اس کو خدشہ ہے کہ اس کے والد اس کو جان سے مار دیں گے۔ اس نے تمہارا ذکر کیا تو میں نے تم سے رابطہ کیا۔ ہاجرہ خاتون نے مزید کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح اس کے گھر والوں کو منا لیا جائے کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ بچی سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن آخر ہے تو ان کی اولاد۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اس کے والد کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ میرے ابو نے کوشش کر کے ان کے کسی رشتہ دار سے ان کا نیا ایڈریس لیا۔ وہ اب بہاولپور میں رہائش پذیر تھے۔ میرے ابو اور ہاجرہ خاتون کے شوہر ان کے پاس گئے اور کوشش کر کے ان کو منا ہی لیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہانیہ کو ہم شہر میں نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ لوگ اس کے چاچا کے گھر پہنچا دیں۔ اس کے چاچا ایک دور دراز دیہات میں رہتے تھے۔ اس طرح ہانیہ اپنے چاچا کے گاؤں پہنچ گئی۔ ہم مطمئن ہو گئے، مگر وہ خود مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوف کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ ایک ماہ بعد ایک روز اخبار میں خبر پڑی کہ فلاں گاؤں میں ایک لڑکی نے اپنے چاچا کے گھر خودکشی کر لی۔ والدین اس کی شادی زبردستی کسی بوڑھے سے کرنا چاہتے تھے جو پہلے ہی 2 بیویوں اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ ہانیہ اس رشتے پر ناخوش تھی۔ یہ خبر پڑھ کر میں دکھ سے رو پڑی۔ وہ میری سہیلی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کوئی خراب لڑکی نہ تھی، بس معصوم تھی، حد درجہ معصوم، اور اسی معصومیت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی کیونکہ وہ جینا چاہتی تھی اور موت سے بہت ڈرتی تھی، تبھی اپنے والد کے گھر لوٹ کر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ حقیقت جو بھی تھی، اب اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا تھا۔